بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہیات کا انسائکلوپیڈیا۔ رک جائیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے۔ المنہیات من الاحادیث النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 2، کتاب الصلاۃ، نماز کے مسائل۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، سورۃ الروم، آیت نمبر 31۔ ترجمہ: نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سجدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوے کی طرح ٹھونگے مارنے سے منع فرمایا ہے۔ بحوالہ سنن ابی داود۔ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنے کی ممانعت۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے وقت میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ بحوالہ سنن نسائی۔ نماز کے مکروہات اوقات۔ ابن طاوس اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہم ہو گیا ہے، بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ قصد امت اپنی نماز سورج کے نکلنے اور غروب ہونے کے وقت پڑھو، کیونکہ اس وقت سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ توضیح: اس حدیث میں نماز کے مکروہ اوقات بیان کیے گئے ہیں کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنا منع ہے، کیونکہ ان اوقات میں نماز پڑھنے سے شرک کی بو آتی ہے اور مجوسیوں سے مشابہت ہوتی ہے۔ نیز دوسری روایت میں نصف النہار کو بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ عقبہ بن عامر فرماتے ہیں 3 اوقات ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنے اور میت کی تدفین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کرتے تھے: جب آفتاب طلوع ہو رہا ہو حتیٰ کہ بلند ہو جائے، جب سورج نصف آسمان پر ہو تا وقت وہ ڈھل جائے، اور جس وقت سورج غروب ہونا شروع ہو جائے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ عصر کے بعد نماز پڑھنے کی ممانعت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 وقتوں میں نماز ادا کرنے سے منع فرمایا ہے: نماز فجر کے بعد یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور دوسرا عصر کے بعد یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ توضیح: نماز فجر کے بعد کوئی دوسری نماز نہیں پڑھی جا سکتی، البتہ اگر سنتیں رہ گئی ہیں تو طلوع آفتاب سے قبل نماز فجر کے وقت پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جماعت کے بعد 2 سنتیں پڑھنے کی اجازت دی۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ عصر کے بعد بھی نماز کی ادائیگی کی ممانعت ہے، البتہ اگر سورج بلند ہو تو نماز پڑھی جا سکتی ہے، خواہ فرض نماز ہو یا سنت یا نفل یا نماز جنازہ۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، اللہ یہ کہ اس صورت میں جائز ہے کہ سورج ابھی بلند ہو۔ اور اسی مسلک کی طرف ابن حجر رحمۃ اللہ نے بھی اشارہ کیا ہے۔ نماز عصر کے بعد نماز پڑھنے کی ممانعت ہے، البتہ سے بھی صحیح نماز پڑھی جا سکتی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفد عبد القیس کی مصروفیت کی وجہ سے ظہر کی 2 سنت نہیں پڑھ سکے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ 2 سنتیں عصر کے بعد ادا کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: قبیلہ عبد القیس کے لوگوں نے مجھے ظہر کے بعد کی 2 رکعتوں سے مشغول کر دیا، بس یہ ہی 2 رکعتیں ہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ دونوں پہلوؤں پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے کی ممانعت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں کولوں پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ توضیح: اختصار کا معنی ہے پہلوؤں پر ہاتھ رکھنا،
یہ متکبرین کا انداز ہے اور خشوع و خضوع کے منافی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں یہ انداز اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نیز یہ پہلو والا طریقہ یہودیوں کا بھی ہے، جیسے کہ بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ یہ یہودیوں کی نماز کا طریقہ ہے۔ نماز میں کپڑا لٹکانے اور منہ ڈھانپنے کی ممانعت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نماز میں صدل کرنے سے اور منہ ڈھانپنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ بحوالہ سنن ابی داود۔ توضیح: صدل کہتے ہیں کہ نماز کے دوران اس طرح چادر کندھوں سے نیچے لٹکانا کہ اس کے دونوں کنارے کھلے ہوئے ہوں، ایسی صورت میں کپڑا یا چادر حالت نماز میں کندھوں پر ڈالنا منع ہے۔ نیز حالت نماز میں منہ کو ڈھانپ کر رکھنا بھی منع ہے۔ واللہ اعلم۔ نماز میں کوے کی طرح ٹھونگے مارنے کی ممانعت۔ سیدنا عبد الرحمن بن شبل سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سجدے میں کوے کی طرح ٹھونگے مارنے سے منع فرمایا ہے۔ بحوالہ سنن ابی داود۔ توضیح: اس حدیث میں کوے کے ساتھ ایسے لوگوں کو مشابہ قرار دیا گیا ہے جو لوگ سجدے سے جلدی سر اٹھا لیتے ہیں، وہ اٹھاتے ہی فوراً بغیر اطمینان سے بیٹھے پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ وہ کوے کی طرح ٹھونگے مارتے ہیں کیونکہ کوا دانہ اٹھاتے وقت زمین پر جلدی سے چونچ مار کر دانہ اٹھاتا ہے، پھر جلدی ہی سے دوسرے دانے کے لیے مار دیتا ہے، اور ایسا جلد نماز پڑھنے والے کو نماز کا چور قرار دیا گیا ہے۔ بحوالہ ابن خزیمہ۔ حالت نماز میں احتباء کی ممانعت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو طرح کی بیع کرنے سے منع فرمایا ہے، ایک چھونے کی بیع سے اور دوسری پھینکنے کی بیع سے، اور اس بات سے بھی منع فرمایا ہے کہ سما کی طرح کوئی استعمال کرے، اور ایک کپڑے میں احتباء کرنے یعنی گوٹھ مار کر بیٹھنے سے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ توضیح: العاص خریدنے والا اپنی آنکھ بند کر کے کسی چیز پر ہاتھ رکھ دے اور سودا طے پا جائے، النباز کے خود فروغ کرنے والا آنکھ بند کر کے کوئی چیز خریدنے والے کی طرف پھینک دے اور سودا طے ہو جائے، چونکہ ان دونوں صورتوں میں دھوکے کی راہ نکلتی ہے، اس لیے منع کیا گیا ہے۔ یہ ہے کہ ایک آدمی کپڑے کو جسم سے لپیٹ دے اور ایک طرف سے اس کو اٹھا کر کندھے پر ڈال دے، اس میں شرمگاہ کھل جانے کا خطرہ ہے، اس لیے منع فرمایا ہے۔ احتباء کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہی کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنا اور دونوں سرین کو زمین سے لگا دے اور دونوں پنڈلیاں کھڑی کر دے، اس میں بھی شرمگاہ کے کھلنے کا احتمال ہے، اس لیے اس طرح بیٹھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اسلام نے ان تمام سے منع فرمایا ہے، اس لیے کیا ہے ان میں بے پردہ ہونے کا خدشہ ہے۔ واللہ اعلم۔ حالت نماز میں سامنے اور دائیں جانب تھوکنے کی ممانعت۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں قبلہ والی دیوار پر بلغم دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کنکری کے ساتھ دیوار سے کھرچ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی اپنے سامنے قبلے کی جانب یا دائیں جانب نہ تھوکے، البتہ بائیں جانب یا پاؤں کے نیچے تھوک لینا درست ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ توضیح: یہ اس بات کی بات ہے جب مساجد خام یعنی کچی ہوتی تھیں اور ریت وغیرہ نیچے ہوتی تھیں، اس لیے مسجد میں اگر تھوک دیا جائے تو اس کا کفارہ دفن کرنا تھا، یعنی اس پر مٹی ڈال دینا، لیکن اب فرشوں والی مساجد میں رومال یا کپڑے سے صاف کرنا یا دھونا ضروری ہے۔ نماز میں ہاتھ پر ٹیک لگا کر بیٹھنے کی ممانعت۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی نماز میں ہاتھ پر ٹیک لگا کر بیٹھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حالت تشہد میں ایک طرف ہاتھ کے ذریعے ٹیک لگا کر بیٹھنا منع ہے۔ جوڑا باندھ کر نماز پڑھنے کی ممانعت۔ سیدنا مخول بن راشد سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو سعد سے سنا جو مدینے کے رہنے والے تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، انہوں نے جوڑا باندھا ہوا تھا اپنے بالوں کا۔ فرماتے ہیں ابو رافع، اس نے جوڑے کو کھول دیا
یا منع کیا اس طرح نماز پڑھنے سے، اور کہا ابو رافع نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوڑا باندھ کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ۔ باتیں کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھنے کی ممانعت۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کے پیچھے جو باتیں کر رہا ہو یا سو رہا ہو نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ ابتدائے اسلام میں نماز میں بوقت ضرورت بات کی جا سکتی تھی، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم عہد رسالت میں دوران نماز ایک دوسرے سے بات چیت کر لیتے تھے اور اپنی ضرورت و حاجت ایک دوسرے سے بیان کرتے تھے، حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ سورۃ البقرہ آیت نمبر 238۔ تو ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اور دوران نماز گفتگو سے منع کر دیا گیا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ گویا جو آدمی حالت نماز میں گفتگو کرتا ہے وہ خلاف شرع کام کرتا ہے، ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نیز ایسے آدمی کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے جسے اونگ اور نیند نے گھیر رکھا ہو، کیونکہ ایسی حالت میں نہ جانے وہ دعا کی بجائے بد دعا کر دے۔ واللہ اعلم۔ ریشم پہن کر نماز پڑھنے اور رکوع میں قرآن پڑھنے کی ممانعت۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریشمی کپڑے پہننے سے اور قسم یعنی بوٹی کے رنگے ہوئے سے اور مرد کو سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے، اور اس بات سے بھی منع فرمایا ہے کہ کوئی رکوع میں قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ ریشم حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں پر حلال کیا گیا ہے اور مردوں پر حرام کیا گیا ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ البتہ 2 باتیں یا 4 انگلیوں کے برابر ریشم کپڑوں میں استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نیز رکوع میں وہی اذکار و تسبیحات پڑھی جائیں گی جن کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، اس کے علاوہ خواہ قرآن ہی کیوں نہ ہو، اس کی تلاوت بھی رکوع میں ممنوع ہے۔ کیا آدمی فقط ازار باندھ کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی ایک چادر میں نماز پڑھے جب توشہ نہ کی جائے، اور اس بات سے بھی فقط ازار پہن کر نماز پڑھنے اور اس پر چادر نہ ہو۔ تشریح سے مراد کپڑے کی دونوں طرفوں کے سینے پر گرا لگانا نیز نماز ایک چادر میں پڑھ سکتا ہے، بشرطے کہ اس کی توشیح کی گئی ہو یا اس کا کچھ حصہ کندھوں میں جیسا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہرگز کوئی شخص ایسے کپڑے کے میں نماز نہ پڑھے جس کا کوئی حصہ اس کے کندھوں پر نہ ہو۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ اور آدمی فقط اظہار پہن کر عام حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتا، البتہ اگر کپڑا کم ہو تو صرف اظہار باندھ کر یعنی محض سطر ڈھانپ کر نماز پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ جابر کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کپڑا تنگ ہو تو اس کے ساتھ اظہار تہبند باندھ لو۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نماز میں بازو بچھانا اور نمازی کے لیے مسجد میں مخصوص جگہ متعین کرنے کی ممانعت۔ سیدنا عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی نماز میں کوے کی طرح ٹھونگے مارے اور درندے کی طرح بازو بچھائے، اور اس بات سے بھی منع فرمایا کہ مسجد میں کوئی اپنی جگہ مقرر کرے جیسے اونٹ اپنی جگہ مقرر کرتا ہے۔ بحوالہ سنن ابی داود۔ حالت سجدے میں اپنی کوہنی یعنی بازوؤں کو زمین پر بچھا لینا درست نہیں ہے، جیسے کہ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم سجدہ کرتے ہو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر رکھو اور کوہنیوں کو زمین سے بلند رکھو۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ نیز مسجد میں نماز کے لیے کوئی ایک جگہ مخصوص نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آدمی جہاں جہاں نماز پڑھے گا وہ جگہ قیامت کے روز اس کے لیے گواہی دے گی۔ زمین کو زیادہ سے زیادہ اپنے لیے گواہ بنانا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ مساجد میں حدود قائم کرنا حرام ہے۔ سیدنا عمر بن شعیب سے مروی ہے کہ وہ اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساجد میں ہاتھ لگانے سے منع فرمایا ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ۔ توضیح: مساجد میں قصاص حدود قائم کرنا منع ہے کیونکہ وہ چیخے گا
چلائے گا اور مسجد میں آواز بلند ہوگی، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے خون کی وجہ سے مسجد کے نجس ہونے کا ڈر ہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پر حد لازم ہو جاتی ہے اس کو مسجد سے باہر لے جا کر حد لگاتے، کیونکہ مسجد عبادت کی جگہ ہے اور مار پیٹ اور سزا دینا مسجد میں درست نہیں۔ اور حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ واضح الفاظ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مساجد میں نہ حدود قائم کی جائے اور نہ ہی قصاص لیا جائے۔ بحوالہ سنن ابی داود کچا لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں آنے کی ممانعت۔ بحوالہ صحیح مسلم سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لہسن اور پیاز کھانے سے منع فرمایا، پس ہم پر حاجت غالب آ گئی، ہم نے لہسن اور پیاز سے کچھ کھا لیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اس بدبودار درخت سے کچھ کھائے وہ ہماری مسجد کے پاس نہ آئے، کیونکہ اس بدبو سے فرشتے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں جیسا کہ آدمیوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ توضیح: لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں جانا درست نہیں، یہ کچے لہسن اور پیاز کی بات ہے، پکا کر کھانا درست ہے، کیونکہ اس سے بدبو پیدا ہوتی ہے جس سے فرشتے اور اللہ کے بندے کراہٹ محسوس کرتے ہیں۔ اگرچہ مسجد خالی بھی ہو تو بھی یہ کھا کر مسجد میں نہ جانا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ المنہیات، اس باب میں ان منہیات کا ذکر کیا جائے گا جو نماز سے تعلق رکھتی ہیں لیکن سابقہ روایت میں ان کا ذکر نہیں آیا۔ نمبر 1، قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے۔ سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبروں کو مسجد میں مت بناؤ، بے شک میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو اور نہ ان پر بیٹھو۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 2، حمام میں نماز پڑھنا منع ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبرستان اور حمام کے سوا ساری زمین مسجد ہے، یعنی نماز پڑھی جا سکتی ہے الا یہ کہ تخصیص آ جائے۔ نمبر 3، اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنا منع ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھیڑ بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھ کر اور لیکن اونٹوں کے باڑوں میں نماز نہ پڑھو۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ نمبر 4، مسجد میں تیز چل کر آنا منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے آؤ تو سکون و اطمینان سے آؤ، یعنی تیز چل کر نہ آؤ۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 5، ثواب کے غرض سے 3 مساجد کے علاوہ سفر کرنا منع ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی کے علاوہ ثواب کی نیت سے کسی مسجد کی طرف سفر نہ کرو۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 6، نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے۔ سیدنا ابو جہم بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا کتنا گناہ ہے تو اسے نمازی کے آگے سے گزرنے کے مقابلے میں 40 سال تک وہاں کھڑا رہنا زیادہ پسند ہو۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 7، رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنا منع ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو یاد رکھو مجھے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 8، دوران نماز آسمان کی طرف دیکھنا منع ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ضرور بضرور حالت نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھانے سے لوگ باز آ جائیں یا پھر ان کو نظروں کو یقینی اچک دیا جائے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 9، نماز کے لیے وضو کے بعد تشبیک منع ہے۔ سیدنا کعب بن اجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کر کے پھر مسجد کی طرف جانے کے لیے نکلے تو اپنے ہاتھوں کو تشہیق دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈالنا نہ دے کیونکہ بلا شبہ وہ نماز میں ہے۔ بحوالہ مسند احمد۔ نمبر 10، نماز میں ادھر ادھر جھانکنا ممنوع ہے۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوران نماز ادھر ادھر جھانکنے یعنی دیکھنے کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو شیطان کا جھپٹا ہے جس کے ذریعے شیطان انسان کو جھپٹ دیتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 11، دوران نماز انگلیاں چٹکانا منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوران نماز اپنی انگلیاں مت چٹکاؤ۔ مصنف ابن ابی شیبہ بن حسن درجے کی سند سے شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور اپنی انگلیاں چٹکائیں تو نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے فرمایا تیری ماں نہ ہو نماز کے دوران بھی انگلیاں چٹکاتے ہو۔ بحوالہ ابن شیبہ۔ نمبر 12، دوران نماز کھانا پینا منع ہے۔ محدث ابن المنذر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس شخص نے جان بوجھ کر فرض نماز کے دوران کچھ کھایا پیا اس پر نماز کا اعادہ ضروری ہے، اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ جمہور کے نزدیک بھی یہی، لیکن وہ فرشتوں اور سنتوں کا ایک ہی حکم سمجھتے ہیں۔ نمبر 13، اقامت کے بعد نفل نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو اس فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 14، عورتوں کا خوشبو لگا کر مسجد آنا ممنوع ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی عورت مسجد میں آئے تو خوشبو مت لگائے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 15، دوران خطبہ جمعۃ المبارک باتیں کرنا منع ہے۔ حدیث میں جن افعال کی وجہ سے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اور مزید 3 دن کے گناہوں کی بخشش کا ذکر ہے، ان میں سے بھی پھر انسان اس وقت خود جو خطبہ جمعے میں خاموش رہے جب تک کہ امام اپنے خطبے سے فارغ نہ ہو جائے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ دوران خطبہ کسی کو یہ بھی کہنا درست نہیں کہ خاموش ہو جاؤ وغیرہ۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔